بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن انس رضی اللہ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوضا بالمد، آپ ایک مد سے وضو فرماتے تھے، ویغتسل بالصاع، اور یہ کہ ایک سا سے غسل فرماتے تھے، اور سا کے اندر 4 مد ہوتے ہیں، کبھی 4 سے بڑھا کر کے الی 5 امداد 5 مد تک بھی استعمال کرتے، متفق علیہ۔ وعن معاذۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ قالت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ فرماتی ہے کنت اغتسل انا ورسول اللہ، میں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم غسل کرتے تھے، من اناء واحد، ایک برتن سے، بڑا سا برتن ہوتا تھا، بینی و بینہ، میرے اور رسول پاک کے درمیان، فیبادرونی، آپ مجھ سے سبقت کرتے، حتی اقول، یہاں تک کہ میں کہتی تھی کہ دع لی یا رسول اللہ، حضرت سارا پانی چٹ نہیں کرنا، ختم نہیں کرنا، میرے لیے چھوڑنا۔ قالت اما، فرماتی کہ وہما جنوبان، یہ دونوں کے دونوں جنابت کی حالت میں ہوتے تھے، یعنی رسول پاک اور اما جی خود، متفق علیہ۔ مولانا یہ ایک مشہور اختلاف ہے کہ ایک سا جو ہے نا وہ کتنے ارکان کا ہوتا ہے، تو حنفی والی جو سا ہوتی ہے وہ سا بڑی ہوتی ہے، 8 ارطال، 8 رطل کے ہوتے ہیں، اور ائمہ ثلاثہ جمہور کے ہاں وہ 5 ارطال و ثلث رطل، معنی یہ کہ اللہ کو بھلا کرے 5 ارطال اور ثلث رطل، لیکن یہ کہ یہ لوگ کبھی قصور کو حذف کر کے کہتے ہیں 5 ارطال، 5 رطل کے۔ جمہور کی جو سا ہوتی ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے، 5 رطل کی، اور حنفیہ کے ہاں جو ہوتا ہے وہ 8 ارطال، 8 ارطال کے ہوتے ہیں۔ یہ تو اختلاف ہے، لیکن اس اختلاف کے بعد اب دلائل آپ سمجھیں گے۔ دلائل سے پہلے آپ سمجھیں، میں بھول گیا آج وہ مد لے کر کے نہیں آیا کہ ایک سا کے اندر 4 مد ہوتے ہیں، تو وہ مد میرے پاس ہے، اور اس مد کی سند یہاں سے لے کر کے الی رسول اللہ مجھے حاصل ہے، یعنی وہ مد پر لوگ دے کر کے، ابھی وہ یمن سے آج کل لاتے بھی ہیں وہ مد، یہاں بکتا بھی ہے، لیکن میں نے بہرحال مدینے سے بنوا کر کے باقاعدہ اس کے ساتھ، یعنی اصل مد سے جو مد نبوی ہے، اور اسی سے یہ کہ ایک مد سے آپ وضو فرماتے تھے، تو وہ یہ ہے کہ ملا کر کے آپ کو دکھا دوں گا۔ تو اس بات کو سمجھ لے کہ آپ نے ایک مد سے وضو بنایا اور ایک سا سے آپ نے غسل کیا ہے، اور سا کے اندر 4 مد ہوتے، کبھی بڑھا کر کے 5 مد بھی۔ اصل مقصود تو اعضاء وضو کو دھونا ہے، ان کا استیاب ہے، اور اصل مقصود جسم کی یہ کہ پاکی ہے، غسل ہے، جسم کو یہ کہ دھونا ہے۔ وہ کبھی 4 یہ کہ اللہ کو ایک سا سے ہو جاتا ہے، کبھی اس سے زیادہ سے، اصل مقصود ان کا ہے۔ اب سمجھو کہ ایک مد کے اندر 2 رطل ہوتے ہیں، ایک مد کے اندر 2 رطل ہوتے ہیں، یہ بھی ہے، وہ یہ اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، یہ میں انشاءاللہ حدیث سے آپ کو بتا دوں گا۔ ایک مد کے اندر 2 رطل ہوتے ہیں۔ دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ ایک سا کے اندر 4 مد ہوتے ہیں۔ جب ہم یہ دلائل سے ثابت کریں گے کہ ایک مد میں 2 رطل ہیں، تو اگلی والی بات خود بخود ثابت ہے کہ ایک سا کے اندر 4 مد ہوتے ہیں، تو 4 مدوں میں ہر مد کے اندر 2 رطل، تو 8 مد، 8 ارطال ثابت ہو جائیں گے، سمجھے؟ ابو داؤد میں آپ حضرات پڑھیں گے، ابو داؤد میں یہ ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ باناء یسع رطلین، حضرت وضو بناتے تھے باناء، ایک ایسے برتن سے کہ یسع رطلین، کہ جو 2 رطلوں کے لیے، جو 2 رطلوں کو سما سکتا ہے، 2 رطلوں کی گنجائش رکھتا ہے، اور یہ جو انا تھا یہی مد ہے، ہاں علماء، یہی جو برتن تھا، کان یتوضأ باناء، ایسے برتن سے آپ وضو فرماتے تھے کہ یسع رطلین، جس میں 2 رطل کی گنجائش ہے، 2، تو اس برتن سے مراد مد ہے۔ معلوم یہ ہو گیا کہ ایک مد کے اندر 2 رطل ہوتے ہیں، جب ایک مد میں 2 رطل ہوتے تو ایک سا کے اندر 4 مد ہوتے ہیں، تو 8 رطل خود بخود ہو جائیں گے۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ ایک تو مسئلہ یہ۔ دوسرا حضرت مجاہد کی روایت آپ پڑھیں گے، حضرت مجاہد فرماتے ہیں، موسیٰ الجہنی کی روایت ہے، حضرت مجاہد کے بارے میں کہتے ہیں، حضرت مجاہد کے پاس ایک برتن لایا گیا، اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ رسول پاک اس برتن سے غسل کرتے تھے، تو فحضرتہ ذا کے ساتھ بڑا ہا، فحضرتہ ثمانیۃ ارطال، ہم نے اس برتن کا اندازہ لگایا اور اس کو ماپا تو ثمانیۃ ارطال 8 رطل کا، جب 8 رطل کا نکلا یہی تو سا ہے۔ کچھ بنا پڑ گیا۔ ان موسیٰ الجہنی، حضرت موسیٰ الجہنی فرماتے کہ اتیا مجاہد بقدح، حضرت مجاہد کے پاس ایک برتن یہ کہ لایا گیا اور فحضرتہ ثمانیۃ ارطال، ہم نے اس کا اندازہ کیا تو 8 ارطال، اور فرمایا کہ حضرت عائشہ نے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یغتسل بمثل ھذا، حضرت اسی سے غسل کرتے تھے۔ آپ اردو سمجھتے؟ ہاں ملنگو، یہ ہو گیا۔ تیسری بات دار قطنی کی ایک روایت ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ بالمد ویغتسل بالصاع 8 ارطال، یہ روایت تو بالکل واضح ہے۔ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یتوضأ بالمد، ایک مد سے آپ وضو بناتے تھے، ویغتسل بالصاع، اور سا سے غسل کرتے تھے۔ سا کی مقدار کیا ہوتی ہے؟ فرمایا کہ 8 ارطال، یہ 8 ارطال مضاف مضاف الیہ مل کر کے بدل بن جائیں گے بالصاع السا سے، ویغتسل بالصاع 8 ارطال، 8 ارطال۔ سمجھتا ہے؟ حجاج بن یوسف کی جب حکومت آ گئی، عبد الملک بن مروان کی جب وہ گورنر بنے، تو سائے عمری جو تھا، عمر والی سائے عمری، وہ بھی 8 ارطال کا تھا، لیکن ختم ہو گیا تھا، گم ہو گیا تھا بالکل، وہ نافذ العمل نہیں تھا مارکیٹوں کے اندر۔ تو حجاج بن یوسف نے سائے عمری کو نافذ کر دیا کہ آج کے بعد گندم جو ماپ کر کے دیں گے تو اس سائے عمری سے، اور وہ سائے عمری جو تھا وہ 8 ارطال 8 ارطال کا تھا۔ سمجھتا ہے؟ 5ویں بات آپ لوگ یہ سمجھیں گے کہ فقیر کے لیے 5 ارطال کے اندر فائدے یا 8 ارطال میں، اس لیے صدقۃ الفطر آپ زیادہ دیں گے، ایک ساتھ دیں گے تو 8 ارطال۔ ما هو انفع للفقراء، جو چیز فقراء کے لیے انفع فائدہ مند ہو اس کو صدقات کے اندر اختیار کیا جاتا ہے، اس لیے حنفی والی جو سا ہے وہ اللہ کو بھلا کرے کہ بہتر ہے۔ مطلب وہ کچھ مطلب پڑا، یہ 4-5 دلیلیں ہماری ہو گئی کہ ان المدہ یسع رطلین، مد کے اندر 2 رطل ہوتے ہیں، اور والصاع یسع 8 ارطال، اور سا اللہ کو اس میں 8 ارطال آئیں گے، اس لیے کہ سا وہ 4 مد کی ہوتی ہے، اور ہر مد میں جب ہم نے ثابت کر دیا 2 رطل آتے تو 8 ارطال ہوگا۔ یہ ہمارے دلائل ہو گئے۔ ائمہ ثلاثہ کہتے کہ ان سا یسع 5 ارطال، وہ 5 رطل کا، اور ثلث رطل کو ذکر بھی نہیں کرتے، 5 ارطال کا ہوتا ہے۔ ان کے لیے دلیل یہ ہے، ہارون الرشید اور امام ابو یوسف حنفی یہ دونوں کے دونوں حج پہ گئے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں درس دیتا تھا، ان سے ملاقات ہو گئی تو ہارون الرشید خود عالم تھے، صدر تھے۔ ہارون الرشید نے کہا کہ بیکار بیٹھے ہوئے کوئی کسی علمی مسئلے پر گفتگو ہو جائے، سمجھے؟ تو گفتگو اس پر ہوئی کہ اگر آدمی کسی واجب کو چھوڑ دے، ترک واجب یا تاخیر واجب یا تکرار واجب، ترک واجب، تاخیر واجب یا تکرار واجب، تو اس میں سجدہ سہو لازم ہوتا ہے۔ لیکن سجدہ سہو کس طریقے پر؟ قبل السلام یا بعد السلام؟ اللہ تعالیٰ آپ کو مکہ مدینہ لے جائے، جب آپ مکہ مدینہ جائیں گے تو اگر امام سے کوئی واجب رہ گیا یا تکرار واجب ہو گیا تو آخر میں وہ تشہد پہ بیٹھ کر کے کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، سمجھے؟ پھر اس کے بعد اللہ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، سجدہ سہو کے بعد پھر تشہد پڑھ کر کے پھر اس کے بعد یہ لوگ سلام کرتے ہیں، یعنی سلام سے پہلے سجدہ سہو کرتے ہیں۔ امام شافعی کا مذہب یہی ہے، قبل السلام سجدہ سہو قبل السلام، سمجھے؟ حنفی کہتے سلام پھیر کر کے ایک طرف سلام پھیریں گے، سجدہ سہو کریں گے، پھر تشہد اور درود پڑھ کر کے پھر سلام پھیریں گے، یاد ہے کہ نہیں؟ حنفی کے ہاں سجدہ سہو بعد السلام، اور امام شافعی کے ہاں قبل السلام۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ان کا مذہب تھا اگر نماز کے اندر واجب کی کمی ہوگی، نقصان کے اندر قاف ہے، نقصان، اگر نماز میں نقصان ہو گیا، واجب کی کمی ہوگی تو قبل السلام، القاف بالقاف، اور اگر زیادتی ہوگی، ایک واجب کو تکرار سے آپ نے
2 مرتبہ ادا کر دیے 3 مرتبہ تو زیادتی کے اندر دال ہے، تو زیادہ یہ ہے کہ سجدہ سہو بعد السلام ہوگا. لہذا مشہوروں کا مذہب یہ القف بالقف والدال بالدال. بولو القف بالقف والدال القف یعنی اذا وقع نقصان میں کہا اذا وقع نقصان، القف بالقف ینجبر بالقاف. لہذا کاف کے ذریعے سے یعنی قبل السلام سجدہ سہو کریں گے تو لہذا اس کی تلافی ہوگی کاف سے، القاف بالقاف. سمجھے؟ النقصان ینجبر بالسلام قبل السلام، کیا ہے؟ بالسجدہ قبل السلام، اس سجدے سے جو قبل السلام. والدال بالدال والزیادۃ تنجبر، اور زیادتی ہوگی تنجبر بالسجدۃ بعد السلام، دال دال. الخوف بالقاف والدال بالدال. یہ حضرت کا مذہب امام مالک کا. امام ابو یوسف نے فرمایا ایک ہی نماز کے اندر زیادتی بھی ہوگی، ایک ہی نماز میں کمی ہوگی، اس کا کیا کریں گے؟ امام مالک خاموش ہو گئے. اگر نقصان ہو تو قبل السلام سجدہ سہو ہے، اور زیادتی ہو تو بعد السلام سجدہ سہو ہے، لیکن ایک ہی نماز میں دونوں آ گئے، اس کا کیا کریں گے؟ امام مالک ہو گیا خاموش. امام مالک ناراض ہو گیا. امام ابو یوسف نے فرمایا الشیخ اذا اخطا فلا یصیب ابدا. بڑا آدمی جب پھنس جاتا ہے تو پھر کبھی جواب نہیں دے سکتا. الشیخ اذا اخطا فلا یصیب ابدا، پھر یہ کہ کبھی ٹھکانے کی بات کر بھی نہیں سکتا. امام ابو یوسف نے یہ کہا. امام مالک نے کہا کہ ہٹو، کل آ جانا پھر دیکھیں گے. کل کس پر بحث ہوگی؟ کل بحث ہوگی کہ سا نبوی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سا، وہ اللہ کا بھلا کریے کہ نبی کی جو سا تھی وہ سا 48 تھی جیسے حنفی کہتے ہیں، یا 45 جیسے کہ جمہور کہتا ہے. تو امام مالک تو 45 کے قائل تھے. جب صبح کو گئے تو ظاہر ہے کہ گھر والے جتنے گھر کو جانتے دوسرا کیا ہے. آپ مجھے 1000 کہیں کہ یہ مینگل نہیں ہے، لیکن میرے علاقے کے لوگ جو کہتے ہیں کہ مینگل ہے، نیک محمد کا بیٹا ہے، حاجی جمعہ خان کا اللہ کا بھلا کریے کہ ہوتا ہے. آپ کو کون سنے گا؟ صاحب البیت ادریٰ بما فیہ، گھر والے جانتا ہے. آپ سمجھ رہے؟ دوسرے دن جب بات شروع ہوگی تو امام مالک نے 50 تک بندے تیار کیے تھے. انہوں نے اپنے بغلوں کے اندر وہاں سے اپنے گھروں سے سا لائے تھے، اور وہ سا 45 کے تھے، چادروں میں چھپی ہوئی تھے. فرمایا کہ یا اہل المدینہ ما قولکم فی الساء النبوی، آپ کی کیا رائے ہے سائے نبوی میں؟ ہر ایک نے اپنے چادر سے نکالا، کہا ھذا ساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ھذا ساء النبی، ھذا ساء النبی. 50 آدمی آ گئے. امام ابو یوسف کیا جواب دے گا؟ بعض کہتے کہ 500 تک. اب جب کہ اتنے بندے کہتے سائے نبوی ہے، وہ 45 کہتے ہیں. تو امام ابو یوسف جب وہاں سے واپس ہو گئے، رجوع کیا اپنے قول سے، 48 سے جب واپس آ گئے، اپنے شاگردوں کو کہا کہ میں نے انبار بھر کر کے، انبار جانتے ہو جس میں گندم اسٹاک کرتے، انبار بھر علم آپ کے پاس لایا ہوں، اور وہ علم یہی ہے کہ ہم سے غلطی تھی، 48 نہیں ہے بلکہ 45 کے ساتھ. تو امام ابو یوسف جب ہار گیا، امام ابو یوسف جس وقت ہارا تو پھر لوگوں نے تالی بجانا شروع کیا. امام ابو یوسف تو اس موقع پر امام مالک کو افسوس ہوا. امام مالک نے فرمایا ھذا جزاء من لم یمت ما اقرانی ووقع بید الشبان. اس آدمی کی سزا جو اللہ کا بھلا کرے نہ مرے. بڈھا آدمی جب نوجوانوں کے ہاتھ پہ آتا اس کی یہی سزا. نوجوان پھر غلط استعمال کرتے. عبداللہ درخواستی کو نوجوانوں نے کیش کیا خوب، سمجھ شریف ہے کہ نہیں؟ امام اہل سنت کو نوجوانوں نے کیش کیا، مفتی نظام الدین کو کیش کیا، اور اللہ کا بھلا کرے حضرت مولانا یوسف لدھیانوی کو کیش کیا. ہمیں بھی لوگ کیش کرتے. آدمی یہ ہے کہ پھر نوجوانوں کے ہاتھ میں جو بوڑھا پڑ جاتا ہے، میں تو بوڑھا نہیں ویسے عرض کروں، سمجھے؟ علیہ اللہ کہاں بوڑھا سمجھے؟ تو ھذا جزاء من لم یمت ما اقرانی ووقع بید الشبان. جو آدمی اپنے ہم اثروں کے ساتھ نہ مرے، نوجوانوں کے ہاتھ میں آ جائے، اس کا حشر یہی ہوگا. امام ابو یوسف نے رجوع کر دی. سمجھے؟ جواب اس کا یہ کہ امام یوسف کرے رجوع، کیا کریں گے ہم تو یوسفی نہیں ہیں، ہم تو حنفی ہیں. بولو، ہم تو یوسفی نہیں ہیں، ہم لوگ کیا ہیں؟ ہم تو حنفی لوگ ہیں. بابا جی نے رجوع نہیں کیا تو نہیں کیا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ روایت المجاہیل عن المجاہیل، اس کے راوی ٹھیک نہیں ہے. حالانکہ اس واقعے کو لکھا امام بہقی وغیرہ ان حضرات نے نقل کیا ہے.
سمجھے. لیکن حنفی کہتے کہ جی صاحب مذہب اور مدون مذہب جامع المذہب ابو امام مالک امام محمد ہے، اور امام محمد نے اپنے کتابوں میں اس واقعے کو نہیں لکھا تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. سمجھے. باقی ہمارے دلائل ہو گئے. یہ امتحانی جگہ ہے، امتحانی جگہ ہے، امتحانی جگہ ہے، امتحانی جگہ ہے، امتحانی جگہ ہے. اگر توجہ نہ ہو تو یہ غرق ہونے والی جگہ ہے، جہنم والی ہے، جہنم میں لے جائے گا، تباہ بھی کرے گا، راسب بھی بنائے گا، ذلیل کر کے چھوڑے گا، مردار بنا کر کے چھوڑے گا. اب تو سمجھ میں آ گیا. یہ ہو گیا جی. وعن معاذہ رضی اللہ تعالیٰ قالت عائشہ كنت اغتسل انا ورسول اللہ. اب رسول اللہ پڑھیں گے تو انا جو ہے نا تاکید اغتسل کی، انا ضمیر کی موقع تاکید معطوف نہ لے، اور رسول اللہ کا اس پر عطف ہے، میں اور رسول پاک. اور ورسول اللہ پڑھیں گے تو واو ما کے معنی میں ہوگا. سمجھ شریف ہے کہ نہیں؟ واو ما کیوں. كنت اغتسل انا ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد فیبادرون. اب دیکھیے کہ بدن پر کپڑے نہیں لیکن گفتگو کر رہے ہیں. حضرت نے پہلے یہ کہ شروع کیے تو میں ان سے کہتی تھی کہ چھوڑ دینا میرے لیے، پانی سارا ختم نہیں. اور میں نے پہلے اگر غسل شروع کیا تو نبی فرماتے تھے دائی لی میرے لیے چھوڑنا. سمجھے. اور یہ وہی مسئلہ ہے جو آپ کو یاد ہے کہ لیے جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ ظاہریہ کہتے ہیں کہ آدمی کے بدن پر جب کپڑے نہ ہو تو گفتگو کی اجازت نہیں ہے. فإن اللہ يمقت على ذلك، اللہ اس پر ناراض ہوتا. اور میں نے آپ سے کیا موسیٰ علیہ السلام کے بدن مبارک پر کپڑے نہیں تھے، تب بھی کہا کہ صوبی حجر یا حجر عائد صوبی، اس نے بھی گفتگو کی. یہاں بھی گفتگو ہو رہی ہے، اس کی اجازت ہے، ضرورت کے تحت آدمی کر سکتے. الفصل الثانی عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الرجل یجید البلل. ایک آدمی سوتا ہے پھر اٹھتا ہے کپڑوں پر تری دیکھتا ہے، ولا یذکر احتلام، لیکن احتلام اس کو یاد نہیں. قال یغتسل، فرماتے کہ غسل کرے گا جب تری ہے، منی ہے. وعن الرجل وسئل عن الرجل، اور اس آدمی کے بارے میں پوچھا الذی یرا، جو خواب دیکھتا ہے انہوں کا احتلام ہو گیا لیکن جب اٹھتا ہے تو ولا یجد بللا، کوئی تری نہیں ہے. قال لا غسل علیہ، اس پر کوئی غسل نہیں. قالت ام سلیم نے کہا هل علی المرأة ترى ذلك غسل، عورت اگر اس قسم کی خواب دیکھے عورت کو احتلام ہو جائے اس پر غسل ہے. قال نعم، آپ نے فرمایا ان النساء شقائق الرجال، عورتیں مردوں کی نظیر ہے. شقائق الرجال نظائر الرجال، سمجھے. نظائر الرجال کس چیز میں؟ یعنی یلحقهن ما یلحق الرجال، عورتوں کو وہی عوارضات لائق ہوتے جو مرد کو. عورت کی بھی منی ہے، مرد کی بھی منی ہے، عورت کی بھی منی ہے. مرد کو احتلام ہوتا ہے تو عورت کو بھی احتلام. مرد کو شادی کی ضرورت ہے تو عورت کو بھی شادی کی ضرورت. مرد کو بچوں کی ضرورت ہے تو عورت کے بچوں کی ضرورت. مرد کے خواہشات ہے تو عورت کی بھی خواہشات ہیں. تو اس لیے ان النساء شقائق الرجال کا معنی نظائر الرجال، مردوں کے نظیر ہے، یعنی یلحقهن، عورتوں کو لائق ہو جائیں گے ماں وہ عوارضات کی یلحق الرجال جو مردوں کو لائق ہوتے. اور مسئلہ میں نے آپ کو بتایا، خواب سے بیدار ہو گیا، منی ہے، مزی ہے، غدی ہے، شک فی الاولین، شک فی الاخرین، شک فی الطرفین، شک فی الثلاثہ، 7 یہ ہو گئے. ہر ایک میں احتلام والا خواب یاد ہے یا نہیں ہے تو 14. وعنہ عائشہ سے روایت قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاوز الختان والختانہ، فرماتے کہ مختون حصے سے جب یہ کہ تجاوز کرے غائب ہو جائے وجب الغسل فعلت وانا ورسول اللہ فاغتسلنا، ہم نے غسل کیا. رواہ الترمذی وابن ماجہ، یہ روایت پہلے گزر چکی. وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ تحت کل شعرۃ جنابۃ، ہر بال کے نیچے جنابت کے اثرات ہوتے ہیں. فاغسلوا الشعر، لہذا بالوں کو دھو. وانقوا البشرۃ، اور اپنے جسم کی کھال کو یہ کہ صاف رکھو. رواہ یعنی دھو کر کے صاف. رواہ ابو داؤد والترمذی وابن ماجہ وقال الترمذی هذا حدیث غریب، اور اس کے اندر ایک راوی ہے حارث بن وجی الراوی، وہ شیخ لیس بذاک، وہ اس مقام کا نہیں یعنی کمزور ہے. وعن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا من ترک موضع شعرۃ من جنابۃ، جنابت کی یہ کہ ایک جنابت اور احتلام کی حالت میں غسل کر کے ایک بال کی مقدار اگر چھوڑ دیتا ہے لم یغسلہ، جس کو دھوتا نہیں ہے، فعل بها قضا وقضا وقضا من النار، اور اس بال کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، یہ ہوگا، جہنم در جہنم فی جہنم. سمجھتے ہیں؟ اس لیے حضرت علی فرماتے جنابت میں جب ہر بال کے نیچے جنابت کے اثرات ہو، تم میں گنجا کرتا ہوں، نہ رہے باز نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. فمن سم، اسی وجہ سے بولو، فمن سم، اسی وجہ سے آدھے تو راسی میں نے اپنے سر سے دشمنی رکھی کہ میں بال چھوڑتا ہی نہیں. آدھا یو آدھی معادتاں کا معنی دشمنی،
عادت راسی فمن ثم عادت راسی فمن ثم عادت راسی قال ثلاثا 3 مرتبہ، اسی وجہ سے میں نے سر سے دشمنی کی۔ رواه ابو داود احمد والدارمی الا انما لم يكرر فمن ثم عادت، ان دونوں نے امام احمد نے دارمی نے تکرار سے نقل نہیں کیا۔ وانا عائشہ قالت كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يتوضا بعد الغسل، غسل کے بعد نبی وضو نہیں بناتے تھے۔ نتیجہ نہیں نکلا الغسل یتضمن الوضوء، غسل خود بخود وضو کو مستلزم ہے، لہذا اس کے بعد مستقل وضو کرنے کی ضرورت نہیں۔ رواه الترمذي وابو داود والنسائي وابن ماجہ وانا عائشہ سے روایت قالت كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يغسل راسه بالختم، ختم ایک گھاس ہے، پانی میں ڈالتے پانی کی صفائی کے لیے خوشبو ہوتی ہے، سمجھے اس سے۔ وہ جنوب جنابت کی حالت میں سر کو دھوتے، یجتزی بذلک کسی پر اکتفا کرتے، برائے یصب علیہ الماء، پانی اس پر نہ ڈالتے، جیسے کہ بیری کے پتے ڈالتے ہیں، بیری کے پتے آپ نے ڈالا پانی کے اندر ملایا اور اس کے بعد اسی کو اپنے اوپر اسی سے غسل کرے کیا صابن آپ نے ڈال دی، سمجھے بھائی، پانی کے اندر غسل کر دیا، ٹھیک ہے۔ رواه ابو داود وان قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز، ایک بندے کو نبی نے دیکھا کہ میدان کے اندر، براز کھلی میدان کے اندر وہ غسل کرا، فصعد المنبر، اور ننگا ہو کر کے غسل کرا، حضرت ممبر پر چڑھے، فحمد اللہ وثنا، اللہ کی حمد اور ثنا بیان کر دی، اور ثم قال، پھر فرمایا ان اللہ حی ستیر، اللہ تعالیٰ کی ذات حیا دار ہے، حیا والے، ستیر اور ستار ہے، پردہ پوشی، اور پردہ پوشی کو بھی پسند کرتا ہے، اور یہ کہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، پردے کو پسند، لہذا پردہ کرو۔ یحب الحیا والتستر، حیا کو پسند کرتا ہے، والتستر چھپ جانے کو، کہ آدمی اپنی شرمگاہ کو چھپائیں۔ فإذا اغتسل أحدكم فليستتر، پس چاہیے کہ وہ آڑ بنا لے۔ رواه ابو داود والنسائی فی روایت قال ان اللہ ستیر ستیر، دونوں ہے۔ فإذا أراد أحدكم يغتسل، جب غسل کرنا چاہے، فليتوارى بشيء، تو کسی چیز سے چھپائے اپنے آپ کو، توارا یتوارا، اس کا معنی چھپنے کے، سمجھے، فلیتوارى بشيء، کسی چیز سے چھپائے اپنے آپ کو۔ الفصل الثالث عن ابی بن کعب، ایک آدمی ننگا ہو کر کے غسل کر رہا تھا، امام ابو حنیفہ نے اپنی آنکھیں بند کی، وہاں سے گزر گیا، کہہ رہے اے ابو حنیفہ یار کب سے نابینا بن گئے؟ فرمایا جس دن سے اللہ نے آپ کو بے حیا بن گیا اس دن سے میں نابینا بن گیا، سمجھتا ہے، آنکھیں بند کر کے وہاں سے گزر۔ ارے ابو حنیفہ دیکھ کیوں نہیں رہے ہو یار، اے ابو حنیفہ کب سے نابینا بن گئے؟ فرمایا جس دن سے اللہ نے آپ کو بے حیا بنایا، ننگا ہو کر لوگوں کے سامنے غسل کرتے ہوئے اس طرح، تو اس دن سے اللہ آپ کو بنایا۔ الفصل الثالث عن ابی بن کعب قال انما كان الماء من الماء رخصة، الفصل الثالث عن ابی بن کعب قال انما كان الماء من الماء رخصة في اول الاسلام، ارے انما كان الماء من الماء، غسل لازم تھا، من الماء خروج منی کے بعد، یہ کہ غسل کا لازم ہونا، یہ ابتدا رخصت تھی اول اسلام میں، ثم نہی عنہ، اس سے منع کیا گیا، یہ منسوخ ہو گیا، یاد ہے کہ نہیں مولانا، یہ آپ کو بتا۔ رواه الترمذی وابو داود والدارمی وعن علی قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی آ گیا، فقال انی اغتسلت من الجنابۃ، جنابت کا غسل میں نے کیا، وصلیت الفجر، فجر کی نماز پڑھی، لیکن بعد میں نے دیکھا فرأیت قدر موضع الظفر، ناخن کے برابر ایک جگہ، لم یصب الماء، وہ جگہ مجھ سے رہ گئی تھی، اس کو میں نے دھویا نہیں، پانی نہیں پہنچا۔ فقال رسول اللہ لو كنت مسحت علی بیدک اجزاءک، اگر آپ اس کو غسل خفیف کے ساتھ دھوتے تب بھی کافی تھا، آپ نے نہیں دھویا، غسل بھی نہیں ہوا، نماز بھی واپس کرو، غسل بھی واپس کرو۔ یہ لو مسحت علیہ کا معنی لو غسلتہ غسلا خفیفا، بولو آپ کو یاد ہی نہیں ہے جو میں نے کہا کہ مسح کا اطلاق غسل خفیف پر بھی ہوتا ہے، مسح المطر الارض، یاد ہے کہ نہیں؟ رواه ابن ماجہ وعن ابن عمر قال كانت الصلاة 50، نمازیں 50 تھیں، یہ آپ کو معلوم ہے، والغسل من الجنابۃ 7 مرات، جنابت کا غسل 7 مرتبہ تھا، وغسل البول من الصبح 7 مرات، اور پیشاب اگر کہیں لگ جاتا ہے کپڑے پر اس کو دھونا 7 مرتبہ لازم تھا۔ فلم یزل رسول اللہ یسأل اللہ، مستقل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے درخواست کرتے رہے، یہاں تک کہ حتیٰ جعلت الصلاة 5، یہاں تک کہ 50 نمازیں آ کر کے 5 بن گئی، اور وغسل الجنابت مرتن، اور غسل جنابت اللہ کا بنا کریے کہ مرتن واحدتن، ٹھیک، وغسل الصوب من البول مرتن، اور کپڑے کو دھونا اللہ کا بنا کرے پیشاب میں سے 1 مرتبہ نہیں، نجاست کو 3 مرتبہ دھوئیں گے، یاد ہے کہ نہیں مولانا؟ اس لیے یہ روایت آپ ابو داؤد میں پڑھیں گے، روایت ہی کمزور ہے۔